ایک ایسا انسان جس نے دنیا کو سکھایا کہ امیر ہونے کے لیے جیب نہیں دل بڑا ہونا چاہیے۔ سفید داڑھی، کھردرا لباس اور پرانے جوتے، مگر دل کائنات جتنا وسیع۔ خواتین و حضرات، جس دور میں انسانیت مر رہی تھی، اس دور میں کراچی کی سڑکوں پر ایک شخص نمودار ہوا جس نے دن رات محنت کر کے دنیا کی سب سے بڑی رضاکار فورس بنائی۔ بغیر کسی لالچ اور طمع کے اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، انسانیت کی خدمت۔ آج ہم اسی درویش صفت عبدالستار ایدھی کے متعلق بات کریں گے۔ میں ہوں عابد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں AK روڈ شو۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ دنیا کی تاریخ میں امیر ترین لوگ اور طاقتور ترین حکمران دکھائی دیتے ہیں، بڑے بڑے فاتح نظر آتے ہیں، لیکن دنیا نے ایک ایسا شخص بھی دیکھا جس کے پاس نہ کوئی بینک بیلنس تھا، نہ کوئی محل اور نہ ہی کوئی مہنگی گاڑی، مگر جب وہ مرنے لگا تو دنیا کے امیر ترین لوگ بھی اس کی عمارت پر رشک کر رہے تھے۔ وہ کوئی اور نہیں، پاکستان کی پہچان، انسانیت کا سفیر عبدالستار ایدھی تھے۔ عبدالستار ایدھی 1928 میں بھارت کی ریاست گجرات میں پیدا ہوئے۔ وہ بھی 11 سال کے تھے کہ ان کی والدہ پر فالج کا حملہ ہوا اور وہ ذہنی مریضہ بن گئی۔ چھوٹی سی عمر میں ایدھی نے اپنی والدہ کی جو خدمت کی، اسی نے ان کے دل میں انسانیت کا درد پیدا کیا۔ ایدھی صاحب اکثر ایک واقعہ سناتے تھے کہ ان کی ماں انہیں روزانہ 2 پیسے دیتی اور کہتی کہ 1 پیسہ اپنے اوپر خرچ کرنا اور دوسرا پیسہ کسی ضرورت مند کو دے دینا۔ اگر کسی دن عبدالستار ایدھی وہ دوسرا پیسہ کسی اور کو نہ دے پاتے تو ان کی ماں کہتی، آج تم نے انسانیت کا نقصان کیا۔ یہی وہ 2 پیسے تھے جنہوں نے آگے چل کر دنیا کا سب سے بڑا رضاکارانہ نیٹ ورک کھڑا کر دیا۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد ایدھی کا خاندان کراچی آ گیا۔ یہاں آ کر انہوں نے کپڑے کی دکان پر نوکری کر لی، لیکن ان کا دل اس کام میں نہیں لگتا تھا۔ وہ کچھ بڑا کرنا چاہتے تھے، انسانوں کے لیے، انسانیت کے لیے۔ 1951 میں انہوں نے کراچی کے ایک چھوٹے سے کمرے میں ایک چھوٹی سی ڈسپینسری کھولی۔ اس وقت کراچی میں کوئی سرکاری ایمبولینس سروس نہیں تھی۔ ایدھی صاحب نے اپنی جمع پونجی سے ایک پرانی سیکنڈ ہینڈ وین خریدی جسے انہوں نے غریبوں کی ایمبولینس کا نام دیا۔ وہ خود اس ایمبولینس کو چلاتے، دن ہو یا رات، جہاں سے بھی کسی زخمی یا بیمار کی کال آتی، ایدھی صاحب وہاں پہنچ جاتے۔ 1965 میں عبدالستار ایدھی کی زندگی میں بلقیس ایدھی آئی، جو ان کی لائف پارٹنر ہی نہیں بلکہ اس عظیم مشن میں ان کی سب سے بڑی طاقت بنی۔ دونوں نے مل کر معاشرے کی ایک ایسی تلخ حقیقت کا سامنا کیا جس سے لوگ نظریں چراتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگ ناجائز یا غربت کی وجہ سے پیدا ہونے والے بچوں کو کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیتے ہیں۔ انہوں نے ایدھی مراکز کے باہر ایک جھولا رکھ دیا اور اس پر لکھوایا، بچے کو قتل نہ کریں، ہماری جولی میں ڈال دیں، ہم پالیں گے۔ اس ایک قدم نے ہزاروں معصوم جانوں کو بچایا۔ بلقیس ایدھی نے بھی ان بچوں کی ماؤں کی طرح پرورش کی اور انہیں اچھے گھرانوں میں گود دیا۔ عبدالستار ایدھی کا کام صرف زندوں تک محدود نہیں تھا۔ جب کراچی میں حالات خراب ہوئے، بم دھماکے ہوئے اور فسادات، جہاں کوئی جانے کی ہمت نہیں کرتا، وہاں خاکی لباس پہنے یہ فقیر پہنچ جاتا۔ ایدھی صاحب نے ہزاروں ایسی لاشوں کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا اور دفنایا جنہیں ان کے اپنے سگے بھی چھوڑ جاتے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ ایدھی صاحب، آپ ہندوؤں اور عیسائیوں کی لاشوں کو بھی غسل دیتے ہیں اور ان کی تدفین کرتے ہیں، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو اس مرد کلندر نے تاریخی جواب دیا، میری ایمبولینس مسلمان سے زیادہ انسان ہے۔ آج ایدھی فاؤنڈیشن کے پاس دنیا کی سب سے بڑی رضاکارانہ ایمبولینس سروس کا گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ ہے، جس میں سینکڑوں ایمبولینسز، ہوائی جہاز اور کشتیاں شامل ہیں۔ کروڑوں اربوں کے فنڈ سنبھالنے والے اس شخص کی اپنی سادگی کا یہ عالم تھا کہ پوری زندگی صرف 2 جوڑے کپڑے رکھے۔ اسی خاکی لباس میں دنیا کے بڑے بڑے وزرائے اعظم اور صدور سے ملاقات کی۔ وہ اسی 2 کمروں کے مکان میں رہتے تھے جو ڈسپینسری کے ساتھ تھا۔ عمر کے آخری حصے میں ان کے گردے فیل ہو گئے۔ انہیں بیرون ملک علاج کی پیشکش کی گئی، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا، میں اپنے ملک کے سرکاری ہسپتال میں ہی علاج کراؤں گا جہاں میرے ملک کے غریب کرواتے ہیں۔ 8 جولائی 2016 کو
88 برس کی عمر میں یہ عظیم انسان اس فانی دنیا سے رخصت ہوا۔ مرتے وقت بھی ان کے آخری الفاظ تھے، میری آنکھیں کسی ضرورت مند کو عطیہ کر دینا، یعنی مر کر بھی وہ کسی کو روشنی دے گئے۔ عبدالستار ایدھی کو پاکستان کی تاریخ کا پہلا غیر سرکاری اسٹیٹ فیونرل، یعنی انہیں سرکاری اعزاز کے ساتھ دفنایا گیا۔ آج ایدھی صاحب ہمارے درمیان نہیں، لیکن ان کا لگایا ہوا انسانیت کا پودا آج ایک تناور درخت بن چکا ہے۔ وہ ہمیں سکھا گئے کہ مذہب، زبان اور رنگ سے بالا تر ہو کر انسانیت کی خدمت کرنا ہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ ان سے پاکستانیوں کی محبت کا عالم یہ تھا کہ جہاں وہ جھولی پھیلا کر کھڑے ہو جاتے، لوگ اپنی جیبیں خالی کر دیتے اور خواتین اپنے زیورات اٹھا کر ان کی جھولی میں ڈال دیتے۔ یہ ثبوت تھا لوگوں کا عبدالستار ایدھی پر اعتماد کا۔ ان کے ساتھ ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ وہ شاہراہ پر سفر کر رہے تھے تو ڈاکوؤں نے وہاں ناکہ لگا کر مختلف گاڑیوں کو روکا ہوا تھا۔ عبدالستار ایدھی کی گاڑی کو بھی روکا گیا اور جب ان سے سب کچھ لے لیا گیا تو ڈاکوؤں کے سردار نے غور سے دیکھا تو اس نے عبدالستار ایدھی کو پہچان لیا۔ پوچھا کہ کیا آپ عبدالستار ایدھی ہیں؟ آپ نے جواب دیا ہاں۔ تو ڈاکوؤں کے سردار نے حکم دیا کہ تمام مال و متاع ایدھی صاحب کو واپس کر دیا جائے، کیونکہ جب ہم جیسے لوگ پولیس مقابلے میں مارے جاتے ہیں تو ہمارے اپنے بھی لاش کے قریب نہیں آتے، ایدھی ہی ہماری لاشوں کو غسل دیتے ہیں اور انہیں تدفین کرتے ہیں۔ ایدھی صاحب کے کہنے پر ڈاکوؤں نے تمام گاڑیوں سے لوٹا ہوا مال بھی انہیں واپس کر دیا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک عبدالستار ایدھی اور بلقیس ایدھی سمیت تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے اور اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے یوٹیوب چینلز پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینلز پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی، آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 923338122280.